9 سال کا ایک معصوم بچہ ہے، اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ اتنا سنگین اور کبھی جرم اگر ہوا ہے، اس کی امکان ہے کہ یہ ایسا ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر ریاست کو فی الفور حرکت میں آ جانا چاہیے تھا۔ سر، جرم کا ارتکاب اگر ناممکن نہیں بنایا جا سکتا تو اس معاشرے کے اوپر آپ خدا حافظ کہہ دیں سر۔ اگر آپ اس طرح کے جرم کی ارتکاب کے اوپر سزا نہیں دے سکتے تو پھر بالکل ہی بیڑا گرک ہو گیا سر۔ ہم بدقسمتی سے دونوں صورتوں کا سامنا کر رہے ہیں، جرم کے ارتکاب کو ناممکن بھی نہیں بنا پا رہے، مشکل ترین بھی نہیں بنا پا رہے، اور جب جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو سزا بھی نہیں دلوا پا رہے۔ وہ اس کے اندر کون کون سے میجر فیکٹرز ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، ریاست کے ہمارے یہ جو میں نے بچے کا ذکر کیا نا گرین ٹاؤن کے اندر، جس میں کہ بچہ مسجد کے اندر لٹکا ہوا تھا سر، اس کو جب پکڑا وہاں پہ اس مولوی کو، وہ خود انوالو تھا، پکڑا گیا، وہ اس کا بال جو تھا وہ اس کے جسم سے ملا، جب وہ پکڑا گیا تو وال چاکنگ سارے شہر میں شروع ہو گئی۔ بالکل ٹھیک، اس کا مطلب اتنی طاقتور پیچھے کوئی جماعت تھی سارے شہر میں، پولیس ڈر گئی۔ عمر ورک تھا میرے خیال میں اس وقت جس کے ہم دفتر میں بیٹھے تھے، عمر ورک نے کہا بھائی جان آپ اپنے گھروں میں جائیں، آپ کو اپنے گھر نہیں جانے دیں گے لوگ۔ اس بچے کو لٹکا دیکھ کے خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ کوئی انسان جو ہے نا وہ یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اب یہ ڈیفنس جب آ جاتی ہے نا تو پھر کیوں اور کیسے ہوگی؟ من حیث القوم اور ریاستی سطح پہ یہ ہمارا فیلئر ہے۔ یہ پھر اس سوال کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا کہ آیا ہم نے 1947 کو جو آزادی حاصل کی، اس آزادی کی ہمارے اندر اہلیت تھی؟ ہم اس ملک کو گورن کر سکتے تھے، چلا سکتے تھے کہ نہیں چلا سکتے تھے؟ میں بڑے خوف سے یہ بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ ظالم جو ہے اس کو ریاست، معاشرہ اتنا بے بس ہو جائے کہ اس کے ظلم کی پاداش میں اس کو سزا دینے کے لیے وہ انکیپیسیٹیٹ ہو گیا ہے، تو بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھ جاتے ہیں اس معاشرے کے وجود کے اوپر، اس ریاست کے قائم رہنے کے اوپر۔ ایک مجھے بات بتائیے، بالکل ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، ایک جرم جو ہے، ایک جرم وہ عدالت کے اندر یا عدالت کے احاطے کے اندر ایک وکیل کرتا ہے۔ ایک جرم جو ہے وہ ایک عالم جو ہے دین کا، نماز پڑھانے کا امام جو ہے وہ مسجد اور ممبر کے اندر کرتا ہے۔ کیا یہ برابر ہے؟ میں سر یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر وکیل لا نوئنگ ہے اور وہ اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ عدالت کا ایک احترام اس نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور پھر وہ کوئی ایک جرم کرتا ہے، تو عام کامن پروڈنس کا جو آدمی ہے اس سے اس جرم کے اندر شدت آ گئی ہے۔ میں اپنی کمیونٹی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، ویزا ویز جو محراب و ممبر کی ذمہ داری ہے، یہ سر یہ بڑا مقدس مقام ہے، یہ بڑا مقدس جاب ہے۔ آج بھی برے ترین حالات کے باوجود ریاست پاکستان کے 98% شہری مسجد اور مولوی سے محبت کرتے ہیں، اس کی بات کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اس کے سپرد کرتے ہیں۔ بے شک ڈریں اس وقت سے، یہ ڈریں اس وقت سے کہ جی کہ ماں باپ اور یہ عام شہری یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہم نے خود مسجد میں جانا ہے کہ نہیں جانا، اپنے بچے کو مسجد میں بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا۔ مجھے اس چیز سے خوف آتا ہے۔ سرکار، کیا اس مسجد میں نماز ہو سکے گی؟ مسجد میں نماز میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا مسجد میں نماز کا میں کہہ رہا ہوں اس مسجد میں جہاں یہ عمل ہوا ہے وہاں اگلی نماز ہونی تھی نا، یا ہوئی ہوگی تو ہونی چاہیے؟ تو نماز ہونی چاہیے اس میں۔ نماز میں اس عمل کے بعد اس مولوی کے پیچھے نہ آپ، وہ عمل مسجد میں کر رہا ہے، اس کے کارپٹ پہ جائے نماز پہ کر رہا ہے، تو کارپٹ بدل لیں آپ، یہ تو نہیں یہ کہیں نا کارپٹ بدلیں، وہاں صفائی کریں، مسجد کو تو منہدم نہیں کر سکتے، مسجد کو پاک کریں۔ میں میری بلال صاحب تھوڑا سا جس طرح ان کو آپ نے ان کو اور ان کو 5 منٹ ہمیں چپ کرا کے دیے ہیں، مجھے 2 منٹ آپ دیں۔ زیادہ بات کی، مجھے ایک بات بتائیے کہ ضیاء صاحب نے ایک آرگومنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو ساری زمین اللہ کا گھر ہے، تو جہاں بھی جرم ہوتا ہے وہ برابر ہے۔ برابر ہے، جرم برابر ہے، جرم مسجد کے اندر ہو اور مسجد کے باہر ہو، مسجد کے باہر ہو، جرم ہے، اس میں کیا شک ہے؟ جرم تو جرم ہے۔ میں جرم کی بات نہیں کر رہا، بات یہ کہ آپ بات کی سینسٹیوٹی کو آپ کیا واسطہ سمجھیے؟ ہاں جی، ایک ایکٹ 9 سال کے بچے کے ساتھ باہر ہو رہا ہے سر، یہ وہ غلط بات ہے، ایک مسجد کی محراب میں ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں برابر ہے؟ بلال بھائی، ایک بھوکا انسان 48 گھنٹوں کا روٹی چوری کر کے کھاتا ہے
اور ایک وہ شخص جس کے پاس بے شمار وسائل ہیں وہ ایک شاندار بیکری سے ڈبل روٹی کا پیس ایک اٹھاتا ہے. دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ شادی شدہ فرد کے لیے حد کی سزا اور ہے، غیر شادی شدہ کی حد کی سزا اور ہے. بہت اچھی آپ بات کر رہے ہیں کہ 40 دن کا گھنٹے کا بھوکا ہو. میں بات کر رہا ہوں کہ جرم ہوتا ہے وہ جہاں بھی کیا جائے. ایک ہی جرم پہ شادی شدہ کی سزا اور ہے، غیر شادی سزا اور ہے نا. جرم کا تعین کر کے آپ نے سزا دینی ہے نا. میں یہی تو آپ کو بات کر رہا ہوں. دیکھیے ایک ان نون آدمی ایک قصبے میں ایک گاؤں میں میں نے سوال پوچھا، اس پہ جواب دے دیں گے. آپ اس کو ڈس اون کر دینا. آپ چھوڑ دیں، آپ ڈس اون کریں اس آدمی کو، چھوڑ دیں. آپ اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ کیونکہ ساری زمین مسجد ہے اللہ کی، اس لیے مسجد میں بھی کوئی عمل ہو رہا ہے تو باقی زمین پر ہو رہا ہے تو یہ برابر ہے، ختم ہو گئی. جرم تو جرم ہے نا، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا. سر انٹینسٹی ڈیفرنٹ ہے نا ہر چیز کی. جرم ہوتا ہے اس کی آپ نے سزا دینی ہے. سزا یار ایک جرم مسجد کے اندر ہو رہا ہے، محراب کے اندر ہو رہا ہے، جائے نماز کے اوپر ہو رہا ہے، قرآن حکیم کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ برابر ہے؟ دونوں یہاں پہ تقدس کہاں گیا؟ برابر نہیں ہے. تقدس کو اس نے پامال کیا ہے نا، لیکن جرم برابر کیسے ہے؟ جرم تو ایک جیسا ہے نا. مجھے یہ بتائیں مجید جیسے مقدس آپ کہیں قانون ایک جیسا ہے. ہاں جی، نوعیت جرم کی ایک ہے. سر آپ اس مولوی صاحب کو سزا تجویز کریں گے کہ کہیں گے کہ نہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت سزا دے اس کو نا. انویسٹیگیشن ادارے تفتیش کریں، عدالت سزا دے. وہ مجرم ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. ہم تو صرف یہ بات ثابت ہو سکتا ہے چھوڑ دینا چاہیے، باقی بچوں کا رسک لے لیں. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کسی ایک معمولی سا آدمی جس نے داڑھی رکھ کے، معمولی آدمی، پیش امام کو آپ معمولی کہہ رہے ہیں؟ پیش امام جس کو مرضی. معمولی کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ آپ ہمارے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے جو مساجد، اس کے پیچھے روزے رکھے ہیں، ہماری جو مساجد کے انتظامیہ ہیں، آپ اس کو معمولی شخص کہہ رہے ہیں. ہمارے مساجد کے انتظامیہ جو متعین کرتی ہیں امام، 4 کا انٹرویو لے گی، جو سب سے کم تنخواہ ہے اس کو رکھ لیں گی. نہ اس کا آگا پوچھیں گی، نہ پیچھا پوچھیں گی، نہ اس کی علم پوچھیں گی، نہ اس کی تعلیم پوچھیں گی. کم تنخواہ کا مطلب ہے کہ یہ عمل ہو. کم تنخواہ پر آپ یہ سوال انتظامیہ سے کریں نا، مساجد کے انتظامیہ سے، کہ جہاں ایسے جرم ہو رہے ہیں. اصل ذمہ داری ان جرائم کو روکنے کی مساجد کی انتظامیہ کی ہے. اب مساجد کی انتظامیہ کے لیے کیوں نہ کیوں وہ آپ لوگوں میں سے ہوتی ہے، وہ علماء تو ہوتے نہیں وہاں پر. اچھا، وہ وکلاء ہوتے ہیں، آپ لوگ ہیں، محلے دار مطلب یہ ہوتا ہے، ڈاکٹر علماء کا کوئی قصور ٹیچر نہیں ہوتے ہے. ہیں، پروفیسر. میں آپ کی بات میں نہیں کہہ رہا قصور نہیں، میں نہیں کہہ رہا. ہم اس جرم کی مذمت کرتے ہیں اگر وہ مجرم ہے. کس چیز کی مذمت کر رہے ہیں؟ اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو، اگر کیا ہے تو اس کی. اور اگر وہ جو بادنہ چھوڑ گیا تھا آپ کے ایک آدمی کے کہنے پہ، وہ بھی اگر ہے، باپ نے معاف کر دیا، لوگوں کے بچے لٹ پٹ رہے ہیں اور اگر کے اوپر معافی ہو رہی ہے. آپ نے پچھلے دنوں مجھے بلایا تھا جس میں ایک باپ نے بھائی نے مل کے ایک بچی کو قتل کیا تھا. یہ جرم ہے. آپ جرم کو دیکھیں، جرم جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. جب تک آپ جرم کی سزا نہیں، جب تک آپ جرم کی سزا نہیں دیں گے، جرم ہوتا رہے گا. وہ عدالتوں میں بھی ہوگا، مساجد میں بھی ہوگا، مدارس میں بھی، یونیورسٹیوں میں بھی، مجھے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اسپتالوں میں بھی، ہر جگہ جرم ہوگا. جی بلال صاحب، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جرم دیکھیں، اگر کوئی اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا ہوا بندہ سیم جرم کرتا ہے تو اس کی انٹینسٹی اور اس کا انفلوئنس جو ہے وہ عام بندہ ہے کہ وہ اعلیٰ انسان ہے. وہ سر وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے نا، ہم اس کو یقین کریں والا آتا ہے. ممبر پر کس نے بٹھایا؟ آپ لوگوں نے بٹھایا نا ممبر پر. ہم نے نہیں بٹھایا، آپ لوگوں نے انتظامیہ بٹھاتی ہے نا، انتظامیہ بٹھاتی ہے. آپ لوگوں نے پھر اپنا کوئی کرائٹیریا کیوں نہیں بنایا؟ میں اس کی پہلے سے معذرت کرتا ہوں، اپنی دعا میں